اور IMF کا معاہدہ کہہ لیں، بین الاقوامی طور پر ہم تنہا ہو گئے تھے. جو ہمارے دوست تھے ممالک، جو ہمارے محسن ملک تھے، وہ بھی ہم سے نالاں ہو گئے تھے ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے. پھر آپ نے دیکھا جو یہ الائنس کی گورنمنٹ بنی 16 ماہ کی، اس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب فارن منسٹر ہوئے، انہوں نے پوری دنیا کے دورے کیے اور پرائم منسٹر صاحب بھی بہت اس میں سپورٹو رہے. تو ایک پھر وہ حالات بہتر ہوئے، اور اس وقت بھی اور اب بھی یہ جو سرمایہ کاری یہاں پہ ہو رہی ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور جو بھی حکومت آئے گی، ہم تو پورا یقین ہے کہ آئندہ وزیر اعظم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی اور ان ساری پالیسیز کا تسلسل ہوگا. یہ جو حالیہ دنوں میں جو یہ باہر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں، اور پھر خاص طور پر جو آرمی چیف کی جو سپورٹ ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم صاحب کی، اس کی وجہ سے یہ بہت اچھے وہاں پہ ایگریمنٹ ہوئے. آپ ہم نے دیکھا کہ پہلے ہم لوگ کچھ جو تھے ڈالرز کے لیے اتنی چیزیں محنتیں ہوتی تھیں، اور اب اس وقت جیسے ابھی یہ جو حالیہ UAE والا ہوا ہے ایگریمنٹ، وہ اربوں ڈالرز کی بات وہاں پہ ہوئی ہے. اسی طرح پھر کویت میں بھی ان کا وزٹ ہے، اس سے پہلے سعودی عرب میں. تو یہ بہت بہتر ہے ملک کے لیے، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور خاص طور پر آرمی چیف صاحب کو کہ جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور جو چیز بھی دیکھیں کسی کی طرف سے بھی ہو، پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگی، پاکستانیوں کی بہتری کے لیے ہوگی، پیپلز پارٹی اس کو آن کرے گی اور اس تسلسل کو جاری رکھے گی. شخصیتوں کا کیا سین بن رہا ہے؟ کوئی سابق وزیر اعلیٰ کا بھی نام آ رہا ہے، ذرا ایک دو نام ہمیں بریکنگ کی شکل میں دے دیں تاکہ ہم بھی چلا سکیں. دیکھیں، یہ بریکنگ کی بجائے تھوڑا سا صبر جو ہے اس کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، تو اس کی تاثیر بھی اچھی ہوتی ہے. میں عرض یہ کروں کہ یہ سارے جو ایک سلسلہ ایک دم سے کہہ دیا گیا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی میں تو کوئی شامل نہیں ہو رہا، بلکہ نون لیگ والے آئے تھے، ان میں ہمیں نون لیگ کے لیے بڑا احترام ہے، محترم میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی. اور یہ ایک پروسیس رہتا ہے، کچھ دوست کچھ لوگ کس پارٹی میں ہوتے ہیں، کچھ دوسری میں جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو کافی دوست پہلے بھی آ چکے ہیں اور مسلسل آ رہے ہیں، اور اب بھی ہم پر امید ہیں. چیئرمین صاحب بھی یہاں پہ آج پہنچ رہے ہیں اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھی آ رہے ہیں، اور اس طرح بہت ساری ملاقاتیں بھی ہیں. تو انشاءاللہ اچھی خبریں آپ کو دیں گے. اچھا شاہ صاحب یہ بتا دیں، ابھی آپ نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ جو دوست ممالک سے تعلقات تھے وہ بہتر ہوئے جب اتحادی حکومت آئی، لیکن دوسری جانب بھی مہنگائی آئی، تو آپ جو سارا بلیم ہے وہ نون لیگ پہ ڈال رہے ہیں، انہیں مہنگائی لیگ قرار دے رہے ہیں. تو جو اچھا ہے اس کو آپ کریڈٹ لے رہے ہیں، جو مہنگائی ہے اس پہ آپ لوگ کچھ کہہ نہیں رہے. اچھے کی بات کا کریڈٹ اس لیے رہ رہے ہیں کہ وہ فارن منسٹر کی کارکردگی ہے، اور یہ جو نوجوان فارن منسٹر ہے یہ بہت باب فارن منسٹر رہے ہیں، ان سب سے بہتر کارکردگی اس کی رہی. اور دوسرا دیکھیں، پیپلز پارٹی بالکل اس طرح بری الذمہ نہیں ہے جو بھی 16 ماہ کی حکومت رہی، لیکن یہ آن ریکارڈ ہے کہ جب بھی کوئی بہت ساری چیزوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے خدشات کا ذکر کیا. ایون کیبنٹ میں جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو ہمارے کیبنٹ ممبرز بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے. اب کبھی کوئی چیز مانی گئی، کبھی کوئی چیز نہیں مانی گئی، لیکن اصل بات یہ ہے، دیکھیں میں ایک کریڈٹ اس گورنمنٹ کو ضرور دوں گا کہ جس طرح کی تباہی PTI کی گورنمنٹ چھوڑ گئی تھی، اس کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا لیکن ریاست کو بچایا، اور ان سب کے لیے پاکستان سب سے زیادہ اہم تھا. اسی لیے آپ کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وہ سلوگن کہہ لیں یا جو بات کہہ لیں کہ ہم سب کا پاکستان، یہ جو کوئی نیا پاکستان بنانے کی بات کر رہا ہے، کوئی اور چیزیں کر رہا ہے، تو پاکستان ہم سب کا ہے اور سب سے زیادہ اہمیت پاکستان کی ہے. شاہ صاحب، سندھ میں کئی دہائیوں تک پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. اب اس فیصلے کو جو افغان ریفیوجیز، تمام ریفیوجیز کی بات میں کر رہا ہوں، ان کو نکالنے کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی کا کیا احساس ہے؟ دیکھیں، ہم جو بھی انلیگل امیگرینٹ ہیں ان کو تو واپس جانا چاہیے، وہ افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں یا دنیا کے دیگر ممالک سے، اس کا تو کوئی جسٹیفائی نہیں ہے. لیگل لوگ جو افغان مہاجرین جن کو لیگل طریقے سے یہاں سے رہتے ہیں وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں. اور ابھی جو ہمارا موقف ہے کہ جو لیگل لوگ ہیں ان کو واپس جانا چاہیے،
لیکن انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. اس میں خواتین بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, بچے بھی ہیں. تو وہ جو پہلے آپ کے علم میں ہے کہ ایک دفعہ آ گیا کہ جی بالکل اتنے شارٹ ٹائم میں ان سب کو واپس بھیج دیں, تو وہ ممکن نہیں تھا. اس لیے پیپلز پارٹی نے کہا کہ کیونکہ ٹائم بڑھایا جائے اور ایک پراپر طریقے سے عزت اور احترام کے ساتھ ان کو واپس بھیجا جائے. لیکن یہ اللیگل کے لیے تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے نا کہ وہ یہاں پہ جو ہیں وہ رہ سکیں. آپ کے علم میں بھی ہے کہ پاکستان میں جو بہت ساری ایشوز ہوئے وہ ہمارے انہی بھائیوں کی وجہ سے ہوئی. ہم نے تو دل کھول دیے تھے. پوری دنیا میں جہاں ریفیوجیز جاتے ہیں وہ کیمپ تک محدود رہتے ہیں, بھلے اسلامی ممالک بھی ہوں, جہاں بھی جاتے ہیں. یہاں پہ تو ہر لحاظ سے ان کو ایکوموڈیٹ کیا گیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ جو گرین پاسپورٹ تھا ہمارا, اس کا بھی غلط استعمال ہوا. پوری دنیا میں جب کوئی بھی جرائم میں لوگ پکڑے جاتے تھے, وہ بھی بعد میں جب تحقیقات ہوئیں تو وہ بھی ہمارے یہی ان سے ہی ان کا راستہ نکلتا تھا. تو ہم نے تو بہت زیادہ ان کے لیے کھلے دل کا مظاہرہ کیا. اب بھی ہمارے وہ ایک اسلامی ملک ہے, ہمارے بھائی ہیں, لیکن اگر کسی کا حق مارا جاتا ہے, جو یہاں پہ مثال کے طور پر یہاں پہ جو بلوچ یا پختون رہتے ہیں, اگر کوئی اور آ کے ان کا حق مارتا ہے تو وہ تو نہیں نا. پہلی پرائرٹی تو یہاں پہ رہنے والے بلوچستان میں رہنے والے بلوچ اور پختونوں کی ہے, یا جو بھی یہاں پہ رہتے ہیں. شاہ صاحب پرائرٹی کی آپ نے بات کی, آپ کے پاس نئے لوگ بھی آپ نے کہا کہ شامل ہونے جا رہے ہیں. جی جی. تو پرائرٹی کس کی ہوگی, پرانے ساتھیوں کی ہوگی یا نئے جو الیکٹیبلز آئیں گے یا بڑے نام شامل ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جتنی بھی شمولیت ہو رہی ہے, ہمارے جو پرانے دوست ہیں ان سب کی مشاورت سے. پرانے دوست جو ہیں وہ تو کندن ہیں, وہ جو سونا تب کے کندن بنتا ہے, وہ تو ہماری ہر لحاظ سے ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں کہ ان تمام مشکلات کے باوجود وہ ثابت قدم رہے. وہ ہماری سر آنکھوں پہ ہیں. لیکن جو دیگر لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے انتہائی محترم ہے. یہ فیصلہ جو ہے مل کے ہوگا کہ کون الیکشن میں لڑے گا یا کون ان کی سپورٹ کرے گا. شاہ صاحب یہاں پر جو سردار اختر مینگل صاحب ہیں, انہوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کا بھی ساتھ دیا, PDM میں بھی انہوں نے ساتھ دیا, لیکن حال ہی میں وہ کافی مشکلات کا شکار رہے. انہوں نے لانگ مارچ بھی کیا, لوگ ان کے جو ہے علاقے میں ایک جنگ بھی ہوئی, اور اس حوالے سے جو ہے انہوں نے اسلام آباد میں بھی دھرنا دیا. لیکن پیپلز پارٹی سمیت نون لیگ سمیت تمام جو جماعتوں کو انہوں نے ساتھ دیا, ان کے رہنما تک وہاں تک نہیں آئے, ان کا ساتھ نہیں کیا, ان کے ساتھ ایک بیان تک انہوں نے جاری کیا کہ اختر مینگل جو مشکلات شکار. دیکھیں نواب اختر مینگل صاحب انتہائی قابل عزت و احترام ہیں, اور ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. اور جو بھی صحیح موو ہوتی ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ان کی سپورٹ کرتی ہے, اور اب بھی وہ رابطے میں. شکریہ. ایک منٹ رکیے گا, خرم لیا کیمرہ آگے.